میں آپ کو ایک چیز دکھانا, ایک میپ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, ایک سیکنڈ. میں آپ کو ایک میپ دکھانا چاہ رہا ہوں, ایک سیکنڈ. پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو دبائیے گا. میں آپ کو ایک میپ دکھانا چاہ رہا ہوں, بڑا امپورٹنٹ میپ ہے. اوکے, آل رائٹ, میپ مل گیا مجھے. یس, ہیئر وی گو, مجھے میپ مل گیا. آل رائٹ, اب ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والے سٹیز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں امریکہ کے, یہاں پہ بہت سارے کرائمز ہیں. یہ سٹیز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا, یہاں پہ کرائمز ہیں بہت سارے. سین بوریڈو, ان سارے سٹیز میں بہت سارے کرائمز ہیں. کینٹس سٹی, میٹروپولین, ان جن سٹیز میں ڈاٹ ڈلے ہوئے ہیں ان سٹیز میں بہت سارے کرائمز ہیں. تو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن سٹیز میں نے ڈاٹس ڈالے ہیں نا, ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں یہ ٹکوما ہے اوپر. ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن سٹیز میں کرائمز ہو رہے ہیں وہاں ان سٹیز میں ہم آپ کو بھیجیں گے, آپ نے لوگوں کی ایسی کی تیسی کر دینی ہے, ان کو آپ کو ٹائٹ, انہوں نے آپ نے وہاں پہ لوگوں کو ٹائٹ کر دینا. یہ بالٹی مور ہے, یہ سارے امریکہ کے سٹیز ہیں جہاں پہ ڈاٹس ڈلے ہوئے ہیں, یہاں پہ بہت سارے کرائم ریٹس ہائی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ان علاقوں میں بھیجوں گا, آپ نے لوگوں کو ٹائٹ کرنا ہے, اور آپ نے بیسیکلی ان علاقوں میں جا کر امریکہ کے ان سٹیز یا ان اسٹیٹس میں جا کے لوگوں کو ٹائٹ کرنا ہے, لوگوں کی ٹھیک ٹھاک خبر لینی ہے, اور یہ آپ کے ٹریننگ گراؤنڈز ہو سکتے ہیں. سو اٹ شوز کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پولیس کی انوالومنٹ کو کم کرنا چاہ رہے ہیں سٹیز میں, اور ملٹری کی انوائرمنٹ کی پاور کو زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اگر ملٹری کی پاور ان سٹیز میں بڑھ جائے گی تو کل کو الیکشنز بھی ہوگا, اور ٹرمپ صاحب اگر الیکشنز جو ہیں وہ نہیں مانتے اگلا, پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ فوج ان کو بچائے گی؟ یہ ایک بہت انپورٹنٹ کوسچن ہے. اینی ویز موونگ فارورڈ, اگلی بات سنیے گا بہت سے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آگے کہتے ہیں کہ امریکہ از انڈر انویژن فرام ود ان, we are under invasion from within, no different than a foreign enemy but more difficult in many ways because they won't wear. اب ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے امیگرینٹس کا نام تو نہیں لیا, لیکن کہا کہ امیگرینٹس, مطلب ان کو کہنے کی کوشش کی کہ یہ اینمی ہے سارے اور یہ امریکہ کو ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو ایک طرح سے کہنے کی بات یہ کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے نیریٹو کو, جو میگا موومنٹ کا ان کا نیریٹو ہے, اس نیریٹو کو لے کر آنے کی کوشش کی ہے, جو حالانکہ امیگرینٹس تو امریکہ کی جو اکانومی ہوتی ہے اس کو تو بوم کرتے ہیں, لیکن ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امیگرینٹس انڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ وی آر وار فرام ود ان, ہمارا دشمن ہمارے اندر ہی ہے, تو وہ بتانے کی کوشش کی. اب اگلی بات سنیے گا. اگلی بات یہ ہے کہ جوائنٹ چیف آف چیئر جنرل ڈین کین صاحب, جو امریکہ کی آرمی کے سب سے ہائی لیول ملٹری جنرلز ہیں, ان صاحب کا نام ہے جنرل ڈین کین صاحب. انہوں نے کل ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا. ہی سجیسٹڈ دیٹ رشین اینڈ چائنیز آفیشلز وڈ وری دیٹ hundreds of American generals and admirals had gathered together, but some current and formal defense officials instead feared the security risk of striking almost all of American top officers in the same room. اب بات کیا ہے, اس کو بات کو سنیے گا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ بات کی کہ ہم لوگوں نے مل کے جو ہے وہ اس جنگ کو روکا, ہم لوگوں نے جو ہے وہ, سوری ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات میں نہیں کر رہا, میں جنرل ڈین کین صاحب کی بات کروں. ڈین کین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکنز ہیں اور ہم دنیا میں جنگوں کو روکتے ہیں, اور ہماری اس میٹنگ کی وجہ سے رشیا اور چائنا اور ہمارے باقی ایڈورسریز بڑے پریشان ہیں, کہیں کل کو وہ بھی فارغ نہ ہو جائیں. لیکن یہ بات تو انہوں نے کہی کہ امریکہ, رشیا اور چائنا پریشان ہے, لیکن یاد رکھیے گا بہت سارے ڈیفنس اینالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ساری کی ساری ملٹری قیادت کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ کیوں کھڑا کر دیا ہے, کیوں بٹھا دیا ہے, یہ بڑا ڈینجرس بھی ہے, کوئی اٹیک بھی ہو سکتا ہے. سو یہ بہت سارے نیریٹیوز ہیں. اب اس سارے معاملات کی میں امپلیکیشنز پہ جاؤں گا, پھر میں آپ کے کچھ سوالات کے جوابات لوں گا. یاد رکھیے گا آج رات 9 بجے ایک کویسچن آنسر کا سیشن بھی ہے, تو آپ لوگ پلیز رات کو پاکستانی ٹائم کے مطابق 9 بجے آئیے گا, بھارتی ٹائم 9:30 بجے. اوکے, اب اس کو سمجھیے گا. دیکھیے پیک ہیکسیٹ ملٹری براس کی جو مینٹیلٹی ہے امریکہ کی, وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں چینج کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی وجہ ہے. دیکھیے آنے والے کچھ سالوں میں یہ خطرہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہاں پہ اٹیک ہو سکتا ہے فرام نارتھ کوریا, کیونکہ نارتھ کوریا بھی ICBM انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل جو ہے وہ بنا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. سیکنڈ تھنگ از دیٹ رائٹ ناؤ کہ امریکہ کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ نیٹو کنٹریز پر جو اٹیکس ہو رہے ہیں وہ اٹیک کل کو امریکہ بھی سائبر اٹیک کی صورت میں بن سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑے امپورٹنٹ بات بتاؤں. امریکہ کی جو ایویشن
جہاں پہ امریکہ کے جو جہاز اڑتے ہیں سارے، ان کو سب سے بڑا ایک خطرہ لگا رہتا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کے اوپر کوئی اتنا بڑا سائبر اٹیک نہ ہو جائے کہ ان کے سارے جو پیسنجر پلینز ہیں ان کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ امریکہ کو خطرہ چائنا سے ہے کہ چائنا تائیوان کو فارغ نہ کر دے، تائیوان پہ حملہ نہ کر دے۔ یہ امریکہ کے تھریٹس ہیں۔ اگر آپ امریکہ کی، کیونکہ امریکہ از اے گلوبل سپر پاور، تو میں اس کی بات کہہ رہا ہوں، تو وہ تھریٹس کو ایک طرح سے چینج کرنے کے لیے انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کا نام چینج کر کے ڈپارٹمنٹ آف وار کر دیے، تاکہ آنے والے ٹائم پہ اگر وہ ایک وار سچویشن میں خود کو فیل کر رہے ہیں کہ ہم ایک وار سچویشن میں، اور کوئی شک نہیں ہم ایک نیو کولڈ وار میں ہیں، کولڈ وار 2.0، جہاں پہ ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف رشیا اور ایک طرف امریکہ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ سارے گتھم گتھا ہیں، ہم ایک سیکیورٹی کمپٹیشن کو دیکھ رہے ہیں۔ اگلی چیز کیا ہے؟ اگلی چیز یہ ہے کہ انٹرنل تھریٹ کا میسج ٹرمپ صاحب کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف وہ کوئی ایکشن لینا چاہتے ہیں، یا وہ کیونکہ بیسیکلی نکال تو وہ سکتے نہیں امیگرینٹس کو جو اتنے عرصے سے وہاں پہ رہ رہے ہیں امریکہ میں، بٹ جو مینٹیلٹی ہے میگا موومنٹ کی جو ان کو لے کر آئی ہے، آپ کو یاد ہوگا چارلی کرک صاحب کو کچھ دنوں پہلے شوٹ کیا گیا، میں نے اس پہ بات بھی کی، تو یہ جو مینٹیلٹی ہے ساری کہ امیگرینٹ جو ہیں وہ دشمن ہیں امریکہ کے، حالانکہ امیگرینٹس تو امریکہ کی جو آپ کہتے ہیں اکانومی ہے ان کی وجہ سے چلتی ہے، وہی اکانومی چلاتے ہیں، سلیکون ویلی سارے کچھ وہیں، یہی سارے لوگ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو انڈینس کو بین کرنا یا ساؤتھ ایشینس کو بین کرنا یا ایون لیٹن امریکنس کو کہنا کہ یہ ڈرگ کارٹیلز ہیں، ان کی کشتیوں پہ حملے کرنا، ان کو مارنا، یہ سارا کچھ اس چیز کی طرف جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ امیگرینٹ سے اب فیڈ اپ ہو چکا ہے اور وہ اپنی پالیسی کو ریویو کرے، خاص طور پہ جو ریپبلکنس ہیں۔ ڈیموکریٹس تو دے آر ڈفرینٹ، بٹ میں ریپبلکنس کی بات کروں جب تک 2028 تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب گورنمنٹ میں ہیں۔ اگلی امپورٹنٹ بات ہے، اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اپنی پولیس پہ ریلائنس نہیں ہے، وہ ڈائریکٹلی ملٹری کو لے کر آنا چاہتے ہیں۔ جو میجر سٹیز ہیں امریکہ کے جہاں پہ اس ٹائم، جو میں نے بھی آپ کو میپ بھی دکھایا، جہاں پہ اس ٹائم بہت زیادہ کرائمز ہیں، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ کرائمز جو ہیں وہ پولیس ہینڈل نہیں کر سکتی، وہ صرف ملٹری ہینڈل کر سکتی ہے، اور ملٹری کا مطلب یہ ہے کہ پبلک افیئرس میں داخل ہونا، کہ ایک طرح سے ملٹری کل کو کانسٹیٹیوشن میں بھی ہو سکتی ہے داخل اگر ٹرمپ صاحب چاہیں۔ اگلی بات یاد رکھیے گا، اگلی بات سنیے گا، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پبلک پرسیپشن کیا ہے اور میڈیا کوریج کیا ہے۔ دیکھیے میں سارے امریکہ کے میڈیا نیوز چینلز کو دیکھ رہا تھا کل، بہت سارے میں امریکن جرنلسٹ کو بھی سن رہا تھا، اے بی سی نیوز کو دیکھ رہا تھا، فاکس نیوز تو خیر وہ بہت پرو امریکہ ہے، اس کی بات تو آپ چھوڑ دیں، پرو ٹرمپ کہہ لیں، اٹ از بہت پرو ٹرمپ۔ اگر آپ جو جتنے لبرلز ہیں وہاں پہ، سی این این ہو گیا، بی بی سی، اے بی سی نیوز، فیس دا نیشن، ڈیموکریسی ناؤ، جو چینل وہاں پہ مین مور امپورٹنٹ کریڈیبل نیوز چینلز ہیں، وہ ساری اسپیچ کو کہہ رہے ہیں ساری ڈرامے بازی کی ہے ٹرمپ صاحب نے، یہ ڈرامے بازی ہوئی ہے پیٹ ہیگسیٹ صاحب نے، اور یہ بیسیکلی ایک طرح سے اپنے آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی جو انٹرنل پالیسیز ہیں ان کو چینج کر رہا ہے، اور پولیس سے اوپر آرمی کے ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ سے لے کر آنا چاہ رہا ہے، جسے آرمی کی انوالومنٹ آپ کو کہیں نہ کہیں پولیٹیکل معاملات میں ہوتی بھی نظر آئے گی، جس سے ڈیموکریٹس جو ہیں وہ خفا ہیں، ڈرے ہوئے ہیں اور ناراض ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پھر میں آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا۔ دیکھیے بات یہ ہے، اگر ہم لانگ ٹرم اس سارے معاملے کو دیکھیں تو ایک بات تو طے ہے کہ امریکہ اگلے 15 یا 20